ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بندش جب جاگتی ہے تو گھروں کی چیزیں نہیں ٹوٹتی، لوگ ٹوٹتے ہیں۔ اور اس رات اسماعیل کے گھر میں صرف دیوار نہیں پھٹی تھی، ایک عہدہ، ایک سزا باہر آ چکی تھی۔ آج کی قسط وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں خوف نے پہلی بار سانس لی تھی۔ آج ہم بندش کی ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کریں گے۔ اگلی صبح گھر عجیب طور پر خاموش تھا، ایسی خاموشی جیسے رات کے شور نے سب کی آوازیں چھین لی ہوں۔ رابعہ کچن میں جا کر دیکھا تو جگ میں سے پانی خود بہت ٹپک رہا تھا۔ اب کی بار وہ سیاہ نہیں تھا، مگر اس کی ٹھنڈک عام پانی سے کہیں زیادہ تھی، جیسے پانی نہیں قبر کی مٹی ہو۔ بچوں کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ کاشف صبح سویرے بیدار ہو کر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، خوف جمع تھا۔ بابا، وہ آہستہ بولا، رات جو چیز آئی تھی وہ میرے خواب میں بھی آئی تھی۔ اسماعیل کا دل ڈوب گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کاشف نے سر نیچے کیا کہ بندش ختم نہیں ہوئی، کہ کوئی ہمیں استعمال کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے بچے کو اپنے پاس کھینچا۔ یہ سب وہم ہے بیٹا، بس۔ لیکن بچے نے سر ہلایا۔ امی، وہ دروازے میں کھڑا تھا، بس دیکھ رہا تھا، جیسے ہمیں پہچانتا ہو۔ یہ الفاظ رابعہ کے جسم میں بجلی بن کر اترے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس خاندان کی جانوں کی کتاب پہلے سے لکھ رکھی ہو۔ اسماعیل کی ماں حلیمہ صبح سے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف چلک رہا تھا۔ امی، صاف صاف بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ اسماعیل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حلیمہ کی سانس بھاری ہو گئی۔ بیٹا، تمہارے ابا نے اپنی پہلی بیوی پر بندش کروائی تھی۔ وہ عورت اس گھر میں، اسی کمرے میں مر گئی تھی، اور مرتے وقت اس نے بددعا دی تھی کہ جس نے مجھے قید کیا، اس کے خون سے اس کی گھر کی دیواریں پیاسی رہیں گی۔ رابعہ کے ہاتھ سے برتن گر گیا۔ پہلی بیوی؟ آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ حلیمہ نے سر جھکا لیا۔ کیونکہ اس کی موت سادہ نہیں تھی، وہ عورت مر کر بھی نہیں مری۔ جس بندش نے اسے قید کیا تھا وہ ٹوٹی ہی نہیں، وہ اسی دیوار میں آج تک قید ہے۔ یہ سنتے ہی بچوں کے کمروں کے دروازے زور سے بند ہو گئے، جیسے کسی نے غصے سے مارے ہوں۔ حلیمہ آہستہ بولی، اور اب وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اسے نسل سے بدلا لینا تھا جو اب شروع ہو چکا ہے۔ رات ہونے میں ابھی وقت تھا، مگر گھر کے کونوں میں اصل رات پہلے ہی اتر چکی تھی۔ کاشف اور عائشہ بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے کہ اچانک دیوار سے کھڑاک کی آواز آئی۔ بچے چونک کر کھڑے ہو گئے۔ دیوار جہاں گزشتہ رات دراڑ تھی، وہ پھر سے نظر آنے لگی۔ پہلے ایک بار باریک لائن، پھر وہی لمبی گہری دراڑ، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے کوئی اندر سے ناخن مار کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیوار پھڑپڑانے لگی۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے کہا، بھائی، وہ پھر آ رہا ہے نا؟ کاشف نے بہادری دکھاتے ہوئے بہن کا ہاتھ پکڑا۔ امی کو بلاؤ۔ لیکن امی کچن سے بھاگنے ہی والی تھی کہ دراڑ سے دھواں سا اٹھا، سیاہ گاڑھا بدبودار دھواں۔ کاشف نے چیخ کر کہا، بابا۔ اسماعیل لپک کر بچوں کے پاس آیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دراڑ کے اندر سے 2 آنکھیں روشن ہو گئی تھی، سرخ سیاہ گہری، جیسے کسی کی نسل کا غصہ اس میں جل رہا ہو۔ اور پھر دھواں آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک عورت جس کے بال گھٹنوں تک تھے، جس کا چہرہ ہی نہ تھا،
صرف ایک کالا گھڑا جس میں سے سانس کھینچنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہی ہے، حلیمہ نے پیچھے سے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ تمہارے ابا کی پہلی بیوی روحی، یہ نام سنتے ہی سایہ زور سے چیخا، چیخ ایسی جیسے کئی لاشیں ایک ساتھ چیخیں۔ سایہ آہستہ نیچے اترا۔ فرش پر آنے کے بعد اس نے گردن ٹیڑھی کی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف بڑھا۔ دیواروں سے ٹھنڈی ہوا کے چھینٹے آنے لگی، بلب بجھنے لگا، گھر لرزنے لگا۔ اسماعیل کانپتے ہوئے بولا، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ عورت سناٹے میں بولی، آواز اس کی نہیں تھی جیسے کہیں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ جو مجھ پر ہوا وہ تم پر ہو، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تمہارے خون نے مجھے مارا تھا، اب میں تمہارے خون سے جاؤں گی۔ رابعہ بچے کو پیچھے کھینچتے ہوئے روئی، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں کیوں؟ سایہ غصے سے لرز اٹھا۔ بندش قید ہے، اور قید کبھی رشتے نہیں دیکھتی۔ میں آزاد نہیں، میں بدلا ہوں۔ اچانک سایہ غائب ہو گیا، لیکن درار رہ گئی، اور اب وہ پہلے سے زیادہ چوڑی تھی۔ اس رات بچوں کو سلانے کے لیے اسماعیل اور رابعہ ان کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ کمرے کی فضا بے حد سرد تھی۔ عائشہ ماں سے لپٹی ہوئی تھی۔ امی وہ دیوار سے مجھے بلا رہی ہے۔ رابعہ کا دل پھٹ گیا۔ کون؟ وہ عورت کہتی ہے میرے پاس آؤ۔ اسی لمحے بلب بند ہو گیا۔ اندھیرے میں کمرے کی دیوار پر کچھ لکیر سی ہلی، جیسے کوئی اندر سے انگلی پھیر رہا ہو۔ پھر اس انگلی نے دیوار پر لکھا، ایک قربانی، پھر میں آزاد۔ یہ دیکھا حلیمہ چیخ پڑی، نہیں، یہ چاہتی ہے کہ خاندان کا کوئی خون پیش ہو، تب وہ بندش مکمل کرے گی۔ اسماعیل پر بجلی گری۔ اس کا مطلب وہ بچوں میں سے کسی کو لے جائے گی۔ درار نے پھر وہی سانس لینے کی آواز لی۔ رات 3 بجے اچانک دروازے پر زور کی ضرب پڑی، پہلے دوسری، پھر تیسری۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا پورے گھر کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ اسماعیل نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن باہر کی گیلری میں مٹی پر بڑی بڑی انگلیوں کے نشان تھے، پچھلے حصے تک جاتے ہوئے، جیسے کوئی چیز رینگ کا چھت کی طرف گئی ہو۔ اور چھت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، پیٹھ گھر کی طرف، بال نیچے لٹکے، اور وہ دیوار کھا رہی تھی۔ اسماعیل کی روح تک کام کی۔ صبح ہوتے ہی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ ان کے گھر کے آئٹمز خود سے حرکت کرنے لگے۔ قرآن پاک خود بہت بند ہو جاتا تھا۔ آئینے میں گھر کا کوئی فرد نہیں دکھائی دیتا تھا، بلکہ وہی عورت دکھتی تھی۔ رابعہ کے ہاتھ پر سخت نیل پڑا۔ کاشف کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے نیند میں پکڑا ہو۔ حلیمہ نے کانپتے ہوئے کہا، اس نے بندش کے اگلے مرلے میں قدم رکھ دیا ہے، اب وہ جسمانی ہو رہی ہے۔ یہ جملہ پورے گھر میں پر جیسے سایہ بن گیا ہو۔ رات کے وقت سب لوگ ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ درار سے مسلسل سرگوشیاں آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازہ خود بہت بند ہو گیا، لائٹس بجھ گئی، اور کمرے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اب گہرے سرخ نہیں تھی، وہ خالی گھڑے اب خون سے بھرے تھے۔ اس نے آہستہ ہاتھ اٹھایا اور کاشف کا جسم ہوا میں اٹھ گیا۔ رابعہ نے دل پھاڑ کر چیخ ماری، میرا بیٹا۔ کاشف کی گردن مڑنے لگی، جیسے کوئی اسے توڑنے والا ہو۔ سایہ بولا، ایک خون، پھر میں آزاد۔ اسماعیل درار توڑ کر آگے بڑھا، دے جا مجھے، لے جا، بچے کو چھوڑ دے۔ عورت نے پہلی بار اپنا چہرہ اسماعیل کی طرف موڑا۔ چہرہ بدلتا جا رہا تھا۔
ایک لمحے میں وہ اس کی ماں جیسا بن گیا، پھر رابعہ جیسے، پھر بوڑھی عورت بن کر بولی، تو قربانی دے گا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اسماعیل آنکھیں بند کر کے بولا، لے جا مجھے۔ جیسے ہی عورت آگے بڑھی، کاشف زمین پر گرا، بے ہوش۔ سایہ اسماعیل کے بالکل سامنے آ کر رک گیا، اپنی انگلیاں اس کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، قربانی اگلی رات۔ پھر دھماکے سے غائب ہو گئے۔ دروازہ کھل گیا اور فرش پر ہون سے لکھا تھا، کل میں واپس آؤں گی۔ اور اس دن اسماعیل کو سمجھ آ گیا، بندش صرف ان پر نہیں تھی، بندش ان کی نسل سے اپنا حق لینے آئی تھی، اور اگلی رات اسے قربانی چاہیے تھی۔ سو آئی ہوپ دوستو آج آپ کو ایپیسوڈ 2 بہت پسند آیا ہوگا۔ سو اگر آپ ایپیسوڈ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ایپیسوڈ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔